اور عوام کنفیوز رہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے بے گناہ بڑے مظلوم لوگ ہیں، دنیا میں مظلوم ترین لوگ یہ ہیں۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ ایشو جو ہے اگر روٹ کاز دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس ڈر کی بات سونا صاحب کر رہے ہیں، یہ ڈر بڑا کامن ہے کہ جناب اگلی حکومت ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن جو بھی پارٹیز ہیں، پارٹیز کی قیادت ہے، پارٹیز کی قیادت کے سامنے لوگ بول نہیں رہے۔ میڈیا والوں کو صرف چونکہ وہ بول رہے ہیں، ان کے دائیں بائیں کانوں کے نزدیک جتنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہر چیز ہری ہے، لوگ ہمارے پیچھے ہیں، جہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں خوشحالی ہے، سب کچھ خوشحالی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ میں اسے کیا کہتا ہوں کہ جو جمہوری سسٹم ہے، جس نے فیڈ بیک، جمہوری سسٹم بیسیکلی اختلاف رائے کا نام ہے، فیڈ بیک کا نام ہے، جمہوری سسٹم کام نہیں کر رہا، فیڈ بیک ان کو آ ہی نہیں رہا۔ جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ جو آج وہ کہیں گے دن ہے، دن کو رات کہہ دیں، وہ سارے کہنے لگا ہاں جی کیا بات ہے۔ آج وہ مطلب اب بالکل 360 ڈگری اپوزٹ بات 5 منٹ کے اندر کر دیں، دونوں بار اتنے ہی سر جتنے دائیں بائیں ہوں گے سارے ہلیں گے، جو سر ایسے ہلے گا وہ باہر ہوگا، وہ باہر ہوگا خاموشی سے، ٹھیک ہے۔ سو میں اسے کہتا ہوں یہ سسٹم کام نہیں کر رہا۔ دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میاں صاحب نے بات کی ہے، نصیر صاحب نے، انہوں نے کہا جی بیسیکلی ہماری جمہوریت کو ٹائم تھوڑا ملا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کی لیڈرشپ کو دیکھیں، 4 بندے بڑے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، پھر آگے قائم علی شاہ صاحب کو دیکھیں، ادھر فضل الرحمان 88 سے ٹائم مل رہا ہے جی ان کو۔ یہ سارے کے سارے لوگ 50 سال سے اوپر ہیں، بلکہ سارے کے سارے 55 سال سے اوپر ہیں، اور 50 سال میں 25 سال حکومت کرتے ہیں، کافی ٹائم۔ اب اگر ان کو ٹائم تھوڑا ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کیلکولیشن یا حقائق کے بالکل برعکس ہے، بالکل منافی ہے۔ یہ بڑی ایکسپیرینس لیڈرشپ ہے، اور شاید اتنی ایکسپیرینس لیڈرشپ فرسٹ ٹائم اتنی اکٹھی ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن ڈیلیوری کیا ہے کہ جب آپ جیسے سارے ملک گروتھ کر رہے ہیں تو یہ کبھی اس کو سیلاب کا نام دیتے ہیں، کبھی گلوبل ریسیشن کا نام دیتے ہیں، خوبصورت چیزیں، کبھی اس کو لا اینڈ آرڈر کا ایشو کر دیتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے کرنا۔ یہ یہاں بیسیکلی بات یہ ہے کہ جی میرے ساتھ والا جو اسکول ہے، لاہور کے جو اسکول ہیں، لاہور کے اسکول میں فرنیچر ہے، لاہور کے اسکول میں کیا مطلب وہاں پہ کوئی 4 دیواری ہے، ٹیچر ٹائم پہ آ رہا ہے، اس پہ کیا پیسے لگتے ہیں؟ ٹیچر ٹائم پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کو دیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یا مطلب ایل ڈی اے میں کرپشن ختم کرنے میں کون سے پیسے لگتے ہیں، کون سا بجٹ لگتا ہے جی؟ اس کا جو بجٹ رکھا گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 40,000 روپیہ اس وقت تعلیم اور صحت پہ رکھا گیا ہے، اور اس دن ہم نے کیلکولیشن کی کہ فی پاکستانی کے حصے میں سال میں اگر صرف ہم صحت کا بجٹ لگائیں تو 28 روپے یا 24 روپے اس کو ملتے ہیں، اور اس 24 روپے میں تو وہ ڈسپلین کی سارا سال گولیاں نہیں خرید سکتا، وہ کہاں سے کرے گا اپنی صحت کا علاج اپنا کرے گا، اور کہاں سے وہ تعلیم حاصل کرے گا؟ اور پھر دوسری کا بات ہے کہ جو ٹیکس کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی، ٹیکس کلیکشن کتنی امپروو ہوئی ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں الحمدللہ پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور بڑے ملکوں میں میں نے بہت سارے کورسز کیے ہیں، بزنس میں کرتا ہوں، مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ جہاں سے جتنا بھی پڑھا ہے نا، الٹیمیٹلی جس چیز نے آپ کو فائدہ دینا ہے وہ آپ کی کامن سینس ہے، کامن سینس جو مطلب جو اسٹیٹ وزڈم ہے، الٹیمیٹلی آخری فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کامن سینس کرتی ہے وہ ملک کو، لوگوں کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے گھر کو فائدہ وہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے کہ چیزوں کو میرٹ پہ ڈیل کریں۔ میرٹ اور کامن سینس 2 بنیادی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو لے کے آگے جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر دیکھیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کو کیسے امپروو کرنا ہے، ہسپتالوں کو کیسے امپروو کرنا ہے، آپ کی طرف ایک منٹ اب اس کو مطلب یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دوسرا ہے اس میں میرٹ۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں استعمال نہیں ہوئی، اور دونوں چیزیں استعمال نہیں ہو رہی۔ اب یہ اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے اس چکر میں کہ جب الیکشن قریب آئے گا تو ہم اپنی ٹوپی میں سے کوئی کبوتر نکال لیں گے، کوئی ایسا ڈرامہ کریں گے کہ پاور پالیٹکس پاور پالیٹکس نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو سستی شہرت ایسے کریں گے کہ لوگ کہیں گے یہ بڑے اچھے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عوام کی یادداشت بڑی کمزور ہے۔ ٹوپی میں سے چیمہ صاحب کو میری گفتگو کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں جب میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں جب ٹھیک ہو ہمیں احساس ہے کہ ہمیں جواب دینا، آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کبوتر کہاں سے آنا ہے، اس کا انہوں نے کہا کہ کبوتر کہاں سے آنا ہے۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اس کا اظہار، جدھر سے آنا ہے۔ ابھی آپ مجھے موقع دیجیے گا، میں بتاتا ہوں کبوتر آنا کہاں سے۔ میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ میاں صاحب انہوں نے کہا جمہوری سسٹم جو ہے اس کا حسن جو ہے اختلاف رائے ہے، اور جب یہ جو کہنا کہ جی آپ ہمیں ٹائم بڑا کم ملا، 88 سے لے کر مشرف کے آنے تک بھی ایک سیاسی دور تھا جس میں مسلم لیگ، نواز اور پیپلز پارٹی بار بار آتے رہے، پھر 3.5 سال کا یہ عرصہ جو ڈیلیورنس کرنی تھی سرسے میں سامنے نظر آتی ہے۔ جتنے لوگوں کے نام آپ نے گنائے یا انہوں نے بتائے وہ کافی دفعہ جو اقتدار میں آ چکے۔ اختلاف رائے اصل ایک مسئلہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو ایسے قلعوں میں بند کر لیا سیاسی جماعتوں کی کہ وہ
سب اچھا کی رپورٹ تو سننا پسند کرتے ہیں, اختلاف رائے کو پسند نہیں کرتے. ابھی میں ایک مثال نواز لیگ ایک بڑی جو سیاسی جماعت ہے ملک کی, ان کا جو ایک طرز عمل ہے, جو ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے, ایک ایم این اے ہے آپ کی, تو میں نے یہ بات سونا صاحب کو بھی پروگرام سے پہلے بتا رہا تھا, ان سے میں نے چند دن پہلے کہا جی آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں, تو انہوں نے کہا جی اس ڈیٹ کو میں نشتر ہاسپٹل میں جا کے ایک یونٹ ہے اس کا افتتاح کروانا ہے اور پرائم منسٹر سے کروا رہی ہوں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑے اختلافات ہیں, تو آپ نے اگر یہ افتتاح کروانا تھا تو آپ سی ایم پنجاب سے کہتے ہیں یا آپ میاں نواز شریف صاحب سے کہتے ہیں جو آگے پارٹی کے سربراہ وہ جا کے اسے کریں. تو انہوں نے کہا جی میں کیسے ان سے کہوں, وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں, میں پارٹی کی ایم این اے, ان تک میری رسائی نہیں ہے, مجھے رائیونٹ کے اندر کوئی گھسنے نہیں دیتا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید میرے لیڈر کو اس وجہ سے بھی مجھ پہ غصہ ہے کہ میں ایک سٹنگ یا ایک ان سروس لیفٹیننٹ جنرل کی والدہ ہوں, شاید انہیں کوئی فوج سے اختلاف ہے. یہ باتیں تھیں جو انہوں نے مجھ سے کی. اس کے علاوہ ایک ایم پی اے کا بھی مجھے ایک ذکر پتہ چلا کہ وہ ملنے آئے میاں شہباز شریف صاحب کو, 5 گھنٹے جب ٹائم نہیں ملا تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے میں ریزائن کر کے چلا جاؤں اپنے علاقے میں واپس. تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو میاں شہباز شریف صاحب کی ان کو کال آئی, انہوں نے کہا جناب آپ کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی میں اس موٹر وے کے پاس ہوں. تو انہوں نے کہا جی واپس آ سکتے ہیں. معذرت کرتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ میں معذرت خواہوں, آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑی, واپس آ کے اپنا ریزائن دے دیں جو آپ کہہ کے گئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایم پی اے شیر کے نشان پر بنے ہیں, خود سے نہیں بنے. تو پارٹیوں کا یہ جو ایک رویہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کی جو قیادت ہے وہ اپنی قیادت کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ جو ملک کی جو اقتصادی پالیسیاں ہیں یہ تمام جماعتوں میں اتنا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری تھا آپ کے لیے؟ اگر ذاتی طور پہ کسی نے آپ کو بتا دیا ہے. جی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ماحول ہے, جاوید ہاشمی صاحب کی مثال ہمارے سامنے آ چکی ہے, بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں, کیا پارٹی کے قائدین جو ہیں جب اس طرح کا رویہ اپنائیں گے؟ نہیں پہلے سنتے ہیں اپنائیں گے کہ نہیں اپنائیں گے. آپ نے آج خوب ساری اسٹوری بنا کے نتائج بھی میں نے تو جو فیڈ بیک آیا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. فیڈ بیک نہیں, 213 ممبر ہیں اور بھی بڑے فیڈ بیک پڑے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ بارہا بات ہوئی بھی عوام کے پاس جائیں گے تو عوام کو کیا کہنا ہے اور عوام کیا سوچتی ہوگی. کیا پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود عوام ہوں, جی مجھے عوام نے منتخب کیا. نہیں آپ تو جناب میں 24 گھنٹے عوام میں نمائندے ہیں. نہیں میں اسی عوام کا نمائندہ جس کے اندر میں 24 گھنٹے. نہیں آپ عوام قومی خزانے سے تنہا نہیں لیتی, آپ لیتے ہیں. سر میری گزارش ہے, اسی عوام نے مجھے منتخب کیا, اس عوام نے مجھے ووٹ ڈالے, نہ چیمہ صاحب کو ڈالے نہ آپ کو ڈالے. اس عوام کے اندر میں 24 گھنٹے ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں نا, یہ رہتے ہیں اسی عوام کے مسائل کی بات ہم کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ اگر 10 کو ملتے ہیں تو میں روز 200 آدمی کو ملتا ہوں, اس لیے مجھے زیادہ پتا ہے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے, کیا اس کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کچھ کریں. اور پھر اس کے بعد عوام کے پاس جانا میں نہیں ہے, میں نے اپنے بزنس کو سنبھالتے ہوئے کہیں راتوں رات پلٹا نہیں مارنا, اسی عوام کے لیے میں نے لڑنا ہے اور اسی کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہونا. ٹھیک ہے جی. دوسری آپ نے بات کی کہ ریزائن کی اور یہ اتنی لمبی آپ نے سٹوری بنا دی, تو میں وہ فیڈ بیک آیا جو میں بتا رہا ہوں. فیڈ بیک اگر ذرا سی بھی خودداری ہوتی تو ویسے ایم این اے اور ایم پی ایس بتا رہے ہیں. نہیں ایسا ہے, میرا ابھی تک 3 سال میں کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا نہیں ہے, نہ میں نے کسی سے. آپ نے اختلاف رائے نہیں کیا ہوگا؟ نہیں, درجنوں دفعہ کیا, اسمبلی کے اندر کیا, اسمبلی سے باہر بھی کیا, لیڈرشپ کے سامنے نہیں کیا ہوگا. کیا جی, 20 دفعہ کیا. یہ جو آپ کا ایک کانسیپٹ ہے نا, یہ میاں نصیر کر لیتے ہیں, باقی لوگوں کا حال میں سنا دیتا ہوں. اچھا چلے جی, میں تو اپنی اسٹوری کر لیتے ہیں. دوسری بات میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے پہلے ایک بات کی تھی جس کو شاید جو بات کی گہرائی میں اسے سمجھا نہیں پایا. میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ پھر 80 سے لے کے اس وقت کی لیڈرشپ کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو 35 سال ایک بسیدہ نظام ہمارے ہاں موجود رہا, اس نظام سے بھی تو لیڈرشپ پہ باہر آئی ہے نا. اس کے بعد جب وہ لیڈرشپ ایک میچورٹی کی سٹیج پہ پہنچی, اس ملک کے لیے کرنے کے لیے سوچنا شروع ہوتی ہیں, آپ پھر آگے حملہ کرتے ہیں, پھر ہٹا کے ان کو کہتے ہیں چلو جی نئے سرے سے شروع ہو جائے. اور وہ پولیٹیکل کارکن جو لڑتا رہتا ہے اس کو پھر 10 سال کا گیپ دیتے ہیں, اور جیسے انہوں نے بات کی کمرشل پولیٹیشینز کے آپ اسپیس بناتے ہیں, اس کو پھر بھی اس میں گزارتے ہیں. پھر حکومتیں آتی ہیں, وہ پھر گند دھوتے 3 سال گزر جاتے ہیں. اسی طرح آپ سوال اور کراس میں آپ کے دوبارہ آ رہا ہوں, میں یہاں پہ وقفہ لے لوں, آپ کے ساتھ دوبارہ. ناظرین وقت ہوا پھر ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.